بھی فرمائے گا کہ کل ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی دو بہنیں بھارتی چینلز کے اوپر نمودار ہوئیں اور وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے سیاسی معاملات کے اوپر انٹرویوز دیے. یہ وہی میڈیا ہے جو کہ مئی کے مہینے میں یہ بتا رہا تھا کہ کراچی پورٹ پر بھارت نے قبضہ کر لیا ہے اور لاہور کی پورٹ بھی انہوں نے فتح کر لی ہے. تو یہ پاکستانی سیاست دانوں کا یا ان کے خاندان کے لوگوں کا بھارتی چینلز پر جا کر بیان بازی کرنا کتنا شرمناک ہے ہمارے لیے، کتنا تکلیف دہ. اور دوسرا انہوں نے سندور 2 آپریشن لانچ کرنے کی بھی ریکویسٹ کی ہے بھارت پاکستان کے خلاف. عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی دیکھیں، جہاں تک آپ نے بات کی، میں کہتا ہوں یہ شرمناک بات ہے یہ، اور میں ابھی وہی مثالیں دے رہا تھا. کیا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ؟ 2.5-3 سال جیل میں رہ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اچھا کھانا بھی مل رہا ہے، اچھی تیری صحت بھی اچھی ہے، ان کی جو فیملی بھی مل کے آ رہی ہے، کہہ رہی ہے بالکل صحتیاب ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو مینس کو کوئی ٹارچر تشدد تو نہیں ہو رہا نا. اگر آپ اتنی سی 2-2.5 سال کی جیل میں آپ جو ہے، آپ نے پہلے دن سے ملک کے خلاف سازشیں کرنے شروع ہو گئے، اداروں کے خلاف سازشیں کرنا شروع ہو گئے، سوشل میڈیا پہ آپ نے کیمپینیں شروع کر دی، آپ مختلف دشمن ممالک کے میڈیا کو بھی آپ اپنے لیے ان سے ہیلپ بھی مانگ رہے. تو اگر آپ کی سوچ یہ ہے تو پھر میں نے آپ کو کہا کہ آپ کا کمپیریزن نہیں ہے. اور اس کی جگہ میں نے آپ پیپلز پارٹی کی ہسٹری بتا دی. جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا، میں آپ تمام صحافیوں سے پوچھتا ہوں، پاکستان میں کوئی ایک ایسی جماعت ہے؟ ہم نے اپنے ہیروز کو کھو دیا، ہم نے پاکستان کے ایسٹس کو کھو دیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا ایسٹ تھے، ایسٹ. ہمیں آج بھی جو لیڈرشپ کرائسس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا ذہین، قابل، اس ویژن والا کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے جس نے اسلامک کانفرنس کی. اسلامک کانفرنس میں پورے مسلمان قوم کو اکٹھا کیا. اس وقت وہ مسلمان ممالک کی ایک کامن کرنسی بنانا چاہتے تھے، جو کہ آپ کو صرف چند لوگوں کی اس میں اشاعت میں ملے گی. وہ پاکستانیوں کے لیے، پوری اسلامک ممالک کے لیے ایک کامن کرنسی بنانا چاہ رہے تھے. جس طریقے سے آپ دیکھیں دنیا بھر میں کافی ممالک جوائنٹ کرنسی بنا رہے تھے. وہ کس کو کھٹکتی تھی؟ تو انہوں نے انٹرنیشنل طاقتوں کو چیلنج کر کے اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. لیکن جتنے بھی ظلم ہوئے، کبھی بھی انہوں نے اس طرح کی چیزیں پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ نے نہیں سنی ہوگی. یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ناخون بھی نہیں ٹوٹا اور آپ نے جو ہے وہ چلانا شروع کیا اور اپنے ملک پہ جو ہے آپ نے شروع کر دی سازش. تو یہ چیزیں ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہیں. میں مشورہ دوں گا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ آپ کو جو بھی اپنی لڑائیاں ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے لڑیں، گھر کے اندر کی باتیں گھر کے اندر رکھیں، اپنے اداروں کو متنازع نہ بنائیں، اپنے ملک کو متنازع نہ بنائیں، انٹرنیشنل قوتوں سے اس طرح کی ہیلپ نہ لیں، کیونکہ ماضی میں آپ لے چکے ہو. یہ چیزیں آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. سر یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کی ریسنٹ میں رپورٹ آئی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ کچھ پروجیکٹ جو بنتے ہیں ان کو جان بوجھ کے تاخیر کی جاتی ہے منصوبے کی لاگت بڑھانے کے لیے. بیوروکریسی اور کچھ سیاسی، انہوں نے کسی سیاسی جماعت یا کسی سیاسی فرد کو نومینیٹ نہیں کیا. انہوں نے اپنے سروے رپورٹ میں کہا ہے کہ یہ چیزیں جان بوجھ کے کی جاتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، اس میں کوئی فلاز سسٹم میں ضرور ہوں گے اور امپرومنٹ کی ضرورت ہمیشہ ہوتی ہے. تو اس میں جو نئے صوبے بنانے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کراچی صوبہ بنے گا نا تو دبئی سے آگے نکلے گا، سنگاپور سے. تو مطلب ایسا کیا یہ سوچ رہے ہیں، کیا ان کے دماغ میں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ واقعی کراچی جو ہے نا وہ دبئی سے آگے تھا. یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کراچی دبئی سے آگے تھا. اور میں یہ چیزیں آپ کو صرف جملے کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس کے میں آپ کو حقائق پیش کر سکتا ہوں. پاکستان بننے سے پہلے بھی کراچی میں ٹرام چلتی تھی، پاکستان بننے کے بعد بھی کراچی میں ٹرام چلتی تھی. یہاں سڑکیں دھوئی جاتی تھیں، یہاں پہ کوئی مسائل نہیں تھے. یہاں کے پورٹ، یہاں کی عمارتیں، اور آپ کے گلف سے، یو اے ای سے، باقی ممالک سے لوگ پڑھائی کرنے کراچی آتے تھے. ہم جب یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، میران یونیورسٹی اور سندھ یونیورسٹیز میں، تو اس وقت جو اسٹوڈنٹ انٹرنیشنل ہاسٹل آج بھی موجود ہیں وہاں پہ، ان کے نام ہیں انٹرنیشنل ہاسٹلس، جو آج خالی پڑی ہوئی ہیں. وہ انٹرنیشنل ہاسٹل میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، ہمارے فلسطینی بھائی پڑھتے تھے، ہمارے یو اے ای کی. ہم ان فیملیز کو جانتے ہیں جن کی ایجوکیشن پاکستان سے تھی. تو اس کو تباہ کیوں ہوا؟ تباہ کیسے ہوا؟ جب آپ کے پاس یہاں پہ
ہم نے جب دیکھا کہ جی کس طریقے سے کراچی کو ایک پلان کے ذریعے الطاف حسین نامی ایک شخص کے حوالے کیا گیا، اور پھر الطاف حسین نامی شخص نے جو کراچی کو دیا، جس طریقے سے اس نے یہاں پہ ہتھیاریں دی، جن دیواروں پہ کراچی میں ایک خوبصورت کاشتکاری ہوتی تھی، وہاں پہ وہ حقوق اور موت اور وہ کلیشن کی تصویریں یہ کراچی میں بنی۔ پھر آپ نے دیکھا ہیروئن کلچر آیا، پھر آپ نے دیکھا بھتے کا کلچر آیا، پھر آپ نے دیکھا کہ بوری بند لاشیں دی گئیں، پھر آپ نے دیکھا کہ ایسے بلدیاتی نمائندے منتخب کیے گئے، میں بھی بلدیات کا وزیر رہا ہوں، کہ فٹ پاتھوں پر جو ہے نا وہ انٹرنیشنل فرنچائزز کو جگہ دی گئی، فٹ پاتھوں پر روڈوں کی جو کیا کہتے ہیں چائنا کٹیں گے اور فلانا کٹیں گے۔ تو میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ کراچی واقعی جو آج کہہ رہے ہیں کراچی دبئی سے بن جائے گا یا بن جائے گا سنگاپور بن جائے گا، کراچی دبئی سے بہتر تھا میرے بھائی۔ اور اس کی اگر میں غلط بول رہا ہوں تو کسی پرانے آدمی کو، مطلب جس کی عمر ابھی 70-75 سال ہو، اس کو بول دیں گے جی وہ اس دور کے ساری تصویریں لیں، میں آپ کو دکھا دوں گا بھائی آپ کے پاس کہ کراچی دبئی سے، کراچی کو تباہ ان چیزوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے کراچی کا یہ اشر ہے۔ لیکن اب بھی کراچی بہتر ہو رہا ہے۔ میں کراچی کے دوستوں کو بتاؤں کہ ہمیں مایوس، ٹھیک ہے لوگوں کو تکلیف، کچھ چیزوں میں تکلیف ہوگی، مایوسی نہیں ہے۔ مارچ تک آپ کو کراچی میں بہت میگا پروجیکٹس کمپلیٹ ہوتے نظر آئیں گے، باقی جن پروجیکٹس میں رکنے وہ بہتر ہوں گے۔ کراچی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے چند ٹائم میں بہتر ہوگا، بہت بہتر ہوگا۔ کراچی کا کچرا جو ہے وہ کافی حد تک اٹھایا جا رہا ہے، کراچی کے پانی کے پروجیکٹس پہ کام چل رہے ہیں، کراچی کی سڑکوں پہ چیف منسٹر صاحب، میئر صاحب، لوکل گورنمنٹ منسٹر صاحب سب دن و رات محنت کر رہے ہیں، پوری گورنمنٹ کی مشینری محنت کر رہی ہے۔ اشارہ بھٹو بنی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ بنی ہے، جو جا کے دیکھتا ہے وہ بولتا ہے جی کہ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ روڈ بنی ہے، یہ M9 سے مل رہی ہے۔ اس طریقے سے اور جو پروجیکٹ ہیں وہ سارے کافی پروجیکٹس ہمارے مارچ تک کمپلیشن کے قریب ہیں۔ جیسے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہتری نظر آئے گی۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ڈبل ڈیکر جی انشاءاللہ تعالیٰ پہنچنے والی چند دنوں میں، اس وقت سمندر کے ذریعے وہ ذرا وہ پورٹ کے اس پہ شپ کے ذریعے آتی ہے، تو وہ جیسے ہی لاسٹ کوشچن کر دیں۔ یہ بتائیے گا کہ 60 دسمبر سندھ کا کلچر ڈے ہے اور سندھ گورنمنٹ نے 144 نافذ کیا ہوا ہے، روڈوں پہ نکلنے 5 لوگوں سے زیادہ، جیسا کہ کل PTI کے لوگ بھی وہاں پہ گرفتار ہوئے پریس کلب کے باہر پروٹیسٹ کرتے ہوئے۔ تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو 5 ان کی تعبیر نہیں ہوگی۔ پاکستان بنانے والا صوبہ سندھ ہے، سندھ نے قرارداد سندھ اسمبلی نے پاس کی، جس کے بعد پاکستان وجود میں آیا۔ سندھ تا قیامت جو ہے وہ اپنے ملک پیارے وطن پاکستان کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا۔ بھارتی شوشے، بھارتی خواہشیں جو ہیں میں سمجھ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ جہاں آپ نے عظمیٰ بخاری صاحبہ کی بات کی، میں تو اس میں سے کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے کیا کہا سوری بتائیں؟ اچھا اب میں ان سے ایک ریکویسٹ کروں گا محترمہ، آپ ہی جس طریقے سے، اب میں زیادہ نہیں تفصیلات میں جانا چاہتا، اس طرح کا جس طریقے سے آپ اقتدار میں وہ آپ کو ہی قبول ہو۔ بلاول صاحب اس طریقے سے اقتدار میں کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ جب بھی آئیں گے، بلاول صاحب جب بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عوام کی سپورٹ پہ آئیں گے، عوام کے مینڈیٹ پہ آئیں گے، آپ لوگوں کی طرح نہیں آئیں گے اقتدار پہ۔ جی صوبے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ بھارت کی بات ہو رہا ہے، لیکن ایک میڈیا گروپ کا مالک آ کے یہاں پہ لاہور سے کراچی یونیورسٹی اور دیگر اس میں باتیں کرتا ہے، ڈویژن ہونی چاہیے، اگر یہ کراچی نہ ملے تو دبئی سے آگے نکل جائے گا، لیکن سیاسی جماعتوں کے بعد اب یہ میڈیا مالکان بھی اس طرف آ گئے، کس کا یہ شوشہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر بھارت کو تو چھوڑے، اپنے لوکل جو ہے وہ بھی اب باتیں کرنے لگے ہیں، سیاسی جماعتیں جو کراچی کی تھی اب اس کا جو حال ہو گیا میرا، کیا کہیں گے اس پہ؟ تو ریپیٹ کریے اس کو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا مالک جو ہے اچھا جی جی وہ ادھر آ کے انہوں نے پورا پروگرام کیا ہے، شوشا جو ہے ایک چینل کا مالک فتنے کا سبب بن رہا ہے، ملک میں تفریح اچھا جی دیکھیں میری بات سنیں، آئین پاکستان میں ہر چیز کا علاج موجود ہے۔ اگر کسی کو بھی صوبہ بنانے کا شوق ہے پورے پاکستان میں، اس کے لیے ایک پروسیجر دیا گیا ہے، اس پروسیجر کو اڈاپٹ کوئی نے کرنا ہے تو کر لے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروسیجر کے تحت کوئی چیز آپ کی کوئی خواہش پوری ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا، لیکن میں بتا دوں کہ جو اس پروسیجر موجود ہے نا، اس پروسیجر میں کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سندھ کی کوئی تقسیم کرے۔ شریف صاحب یہ بتا دیں کہ گورنر صاحب کی تبدیلی کی بھی جو بات سنائی دے رہی ہے، آپ یہ ابھی اسلام آباد میں تھے، بہت سارے لوگوں نے یہ شیروانیاں سلوانے کے لیے آرڈر دے دیا ہے، وہ لے لیں جا کے شیروانیاں، یا کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں پتا جی کہ کس کی شیروانی بن رہی ہے کس کی شیروانی نہیں بن رہی، لیکن یہ کہ یہ
फेडरल गवर्नमेंट का डिसीजन है, जब वो ले वो उनकी मर्जी है.